بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اس لیے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہرڑ کے فائدے۔ ہرڑ ایک بے حد مفید جڑی بوٹی ہے۔ یہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، نیپال، ایران، افغانستان اور تھائی لینڈ میں پائی جاتی ہے۔ اسے اردو میں ہڑ کہتے ہیں، اسے ہلیلہ بھی کہتے ہیں، ہلیلہ سبز، ہلیلہ کلاں اور سبز ہرڑ بھی کہتے ہیں۔ ہڑ کی 3 اقسام ہیں۔ ہلیلہ سیاہ، یہ گٹلی پیدا ہونے سے پہلے توڑ لیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہلیلہ زرد ہے، یہ گٹلی پیدا ہونے کے بعد کے پھل کو ہلیلہ زرد کہتے ہیں، اسے بڑی ہڑ بھی کہتے ہیں۔ اس کی تیسری قسم کو ہلیلہ کابلی کہتے ہیں۔ یہ پھل جب مکمل طور پر پک جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے تو اسے کابلی ہڑ کہتے ہیں۔ اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ یہ اپنے اندر بے پناہ طبی فوائد رکھتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے لیے بہترین ہے، قوت حافظہ بہتر کرتی ہے، دماغ کو طاقت دیتی ہے، معدہ کے لیے بہت بہترین ہے، اس سے قبض دور ہوتی ہے، معدہ کی صفائی ہوتی ہے، معدہ کی جلن، گیس اور تذابیت میں بہت مفید ہے۔ معدہ کے تمام امراض میں کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ بلغم کی زیادتی سے ہونے والے امراض کے لیے شافی علاج ہے۔ بلغمی کھانسی کو دور کرتی ہے، پھیپھڑوں کو طاقت دیتی ہے۔ ہرڑ بدہضمی، گیس اور قبض میں مفید ہے۔ یہ بواسیر کے ہونے کے امکانات کو کم کرتی ہے۔ ہرڑ آنکھوں کے لیے مفید ہے، نظر کی کمزوری دور کرتی ہے، بینائی میں اضافہ کرتی ہے، جسم کو چست رکھتی ہے۔ یہ دل کے لیے بہت مفید ہے، بالوں کی سیاہی کو قائم رکھتی ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہو اسے بھی ختم کرتی ہے، نزلہ، زکام اور الرجی کو جڑ سے ختم کرتی ہے، دائمی نزلہ کو ختم کرتی ہے، تازہ خون پیدا کرتی ہے، جن کو پیشاب زیادہ آتا ہو ان کے لیے مفید ہے، موٹاپے سے چھٹکارا دلانے میں مفید ہے، فیٹی لیور کی صورت میں مفید ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے، منہ میں پانی زیادہ آتا ہو، رات کو رال زیادہ ہوتی ہو تو ہرڑ کا استعمال مفید ہے۔ طب میں ہرڑ کو مختلف طریقوں سے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کا مربع بنا کر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا سفوف بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قبض کے لیے گرم دودھ کے ہمراہ 1 سے 2 ہرڑ سونے سے قبل استعمال کریں، قبض دور ہو جائے گی۔ صبح 1 عدد ہرڑ پانی سے دھو کر کھائیں اور رات کو بھی 1 ہرڑ دھو کر استعمال کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن شوگر کے مریض اس کا مربع استعمال نہ کریں اور اس کا سفوف استعمال کریں، اور جن کو شوگر نہیں وہ اس کے سفوف میں ہم وزن مشری ملا کر کھانے سے قبل آدھا چمچ چائے والا استعمال کریں۔ اس کا پاؤڈر بناتے وقت احتیاط یہ کریں کہ اس کی گٹلی استعمال نہیں کرنی، اس کا صرف چھلکا ہی استعمال کرنا ہے۔ اس کو پیس کر چمچ کا چوتھائی حصہ یا آدھا چمچ چائے والا استعمال کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے قبل از وقت ہونے والے سفید بال آہستہ آہستہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر مربع ہریڑ کا استعمال کریں تو ساتھ میں آملے کا مربع بھی صبح دھو کر استعمال کریں تو بالوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اس کے لیے ترفلا پاؤڈر بھی بہت مفید ہے، جس میں ہرڑ، بہیڑا اور آملہ شامل ہے۔ یہ بالوں کو سیاہ، گھنے اور چمکدار بناتا ہے۔ اس کے استعمال سے بالوں کا گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ کے لیے بہت مفید ہے، قبض کو دور کرتا ہے، وزن کو کم کرنے میں مفید ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ہرڑ سے متعلق معلوماتی پروگرام۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔